بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، آج میں آپ احباب کے سامنے اسلام کے نام پر قربان ہونے والی اس عظیم ہستی کا، اس عظیم صحابیہ کا تذکرہ کروں گا جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے قربانی دی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں۔ دین ہم تک کس طرح پہنچا، ہمارے اسلاف نے کس قدر مصیبتیں اور تکالیف برداشت کی، آج ہم اپنے ان اسلاف کو بھول چکے ہیں۔ تو مختصر یہ کہ اسلام کے نام پر سب سے پہلے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ نے 80 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور آپ ابو جہل کے پڑوس میں رہتی تھی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا، کچھ دنوں بعد آپ ایک راستے سے جا رہی تھی، سامنے سے ابو جہل آیا اور آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی۔ جب ابو جہل نے دیکھا تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ بدبخت کہنے لگا کہ اے بڑھیا، تو نے اتنا عرصہ ہمارے ساتھ گزارا، ہمارے بتوں کی پوجا کرتی رہی، ہمارے خداؤں کی عبادت کرتی رہی، اور عمر کے اس حصے میں جا کر آپ نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا، آپ نے ہمارے بتوں کو چھوڑ دیا اور محمد عربی کا دین قبول کر لیا۔ یعنی آپ کے دکھ درد میں، آپ کے خوشی غمی میں ہم شریک ہوتے رہے، لیکن عمر کے اس حصے میں آپ نے ہمیں چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اے بڑھیا، میں آپ کو ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر آپ نے اسلام کو نہ چھوڑا تو میں آپ کے ساتھ وہ کام کروں گا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کی یہ دھمکی سنی، آپ لاٹھی کے سہارے چل رہی تھی، آپ نے لاٹھی کو پھینک دیا، سینہ تان کر ابو جہل کے سامنے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ اے بدبخت انسان، تو مجھے مہلت دے رہا ہے، تجھ سے مہلت مانگی کس نے ہے؟ آپ مجھے موت سے ڈرا رہے ہو، آپ نے مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، مجھے آگ میں ڈالنا ہے ڈال دو، مجھے پھانسی دینی ہے پھانسی دے دو، میرا سر قلم کرنا ہے میرا سر قلم کر دو، لیکن اے بدبخت انسان، یاد رکھ، میرا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے لیکن میں محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ جب ابو جہل نے یہ سنا، غصے میں آیا، تیش میں آیا، آپ نے 2 اونٹ منگوا لیے، آپ نے 2 اونٹ منگوا لیے، ایک کا منہ اس طرف کیا، دوسرے کا منہ اس طرف کر لیا، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ لیا اور دوسرے کو دوسرے کے ساتھ باندھ دیا۔ یعنی ایک کا رخ ایک طرف اور دوسرے کا رخ دوسری طرف تھا، اور اس بدبخت انسان نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مخصوص اعضاء پر تیر مارا، نیزے سے مارا اور آپ کو شہید کیا۔ جب آپ کی یہ حالت تھی تو آپ کے بیٹے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے اپنی والدہ کا سر اپنی گود میں لیا اور کہنے لگے، اماں جان، مر تو آپ نے ویسے بھی جانا ہے، آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ زندہ نہیں رہ سکتی، آپ کا وقت ویسے بھی قریب ہے، لیکن اماں جان، میری آپ سے گزارش ہے، کم از کم رو رو کر تو نہ مرے۔ یہ بدبخت ہمیں تانا دیں گے کہ ہم نے آپ کی والدہ کو کس بے دردی سے شہید کیا تھا۔ اماں جان، آپ اسلام کے نام پر شہید ہو رہی ہیں، آپ پہلی وہ خاتون ہیں
جو اسلام کے نام پر قربان ہو رہی ہیں. اماں جان میری فقط آپ سے یہ التجا ہے، آپ رونا بند کر دیجئے. قربان جاؤں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. کہنے لگی بیٹا یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں. جا کر میرے آقا کریم علیہ السلام کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ میری والدہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن آپ کا دین نہیں چھوڑا. جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی شہادت کی خبر آقا کریم علیہ السلام تک پہنچائی تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. آسمان کی طرف دیکھا تو فرشتے اور حوریں بھی ماتم کر رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے ان کے بھی، وہ بھی زاروں قطار رو رہے تھے. اس غم میں فرشتے بھی شامل تھے. یعنی اسلام کے نام پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال کی عمر ہے، انہوں نے یہ تکلیف برداشت کر لی. لیکن آج ہم لوگوں پر تھوڑی سی مصیبت آن پڑتی ہے، ہم رب ذوالجلال سے گلے شکوے کر دیتے ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. لیکن آج ہم نے اپنے اسلاف کو بھلا دیا. جب ہم اپنے اسلاف کی ان قربانیوں کو سامنے رکھیں گے پھر ہماری یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں گی. ان کے آگے یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں اپنے اسلاف کا، صلاح الدین ایوبی کس طرح قربانیاں دی، بیت المقدس کس طرح فتح کیا، محمد بن قاسم نے سندھ کو کس طرح فتح کیا، طارق بن زیاد نے کس طرح لڑائی کی، مسلمانوں کو فتح دلوائی. آج ہم اپنے ان اسلاف سے نہ بلد ہیں، ہم نے انہیں بھلا دیا ہے. تو آپ احباب سے گزارش ہے کہ اپنے آنے والی نسلوں کو کم از کم اپنے ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کریں تاکہ ہمارے آنے والی نسل بزدل پیدا نہ ہو، ایک بہادر قوم بن کر ابھرے اور سامنے آئے.